اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جتنے بھی احباب اس وقت سن رہے ہیں سبھی کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے جو لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ملکی سیاسی صورتحال۔ کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی جو سرگرمیاں ہیں کافی عروج پر ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوں یا جو سیٹل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی جو تحریک لائی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور عمران خان کے خلاف جو انٹرنیشنل سطح پر جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم آئے روز الیکٹرانک میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا سبھی کے ذریعے جو ہے مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، مختلف اینکر پرسن کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف بیانات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اس ٹائم عدم اعتماد لانا کس حد تک ٹھیک تھا، کس حد تک غلط ہے۔ جیسا کہ عمران خان نے کہا جی کہ میرے خلاف آپ بے شک تحریک عدم اعتماد لائیں، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اسٹرگل کر کے آیا ہوں، میں محنت کر کے آیا ہوں اور میں آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان چور ہوتا، عمران خان کے اندر کچھ اس طرح کا عیب پایا جاتا جس طرح دوسرے سیاستدان ہیں جن کے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، تو وہ ہرگز بار بار میڈیا کے سامنے نہ آتا، وہ ہرگز ہر بار جو ہے وہ عوام کے سامنے نہ آتا۔ تو اس لیے سمجھنا ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ آیا کہ یہ سارا جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے یہ کس کے لیے ہے۔ یہ جو منسٹریاں بانٹی جا رہی ہیں ایڈوانس میں ہی، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے ووٹنگ کا دن ہے اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جو لوگ اپنا ضمیر بیچیں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں اپنا ووٹ ڈال رہے ہیں، اور جو ہے ووٹ دیں گے ان کو پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ میرے نشان پر انہوں نے ووٹ لیے، اور لینے کے بعد یہ الیکٹ ہو کے جو ہے یہ آئے گورنمنٹ میں، ان کو جناب منسٹری میں یہ سارا کچھ ہوا۔ آج جب ان کو منڈیاں لگی گئی، جب پیسوں کی جب منڈیاں لگی، ان کو جب پیسے جو ہے انہوں نے اپنے ضمیر جب بیچنے شروع کر دیے، تو یہ کل جو ہے دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم جمہوریت ہے، ہر انسان کو اپنا وہ حق رکھتا ہے، اپنا بیان دے سکتا ہے اور وہ بات کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاکستانی سیاست میں ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان شروع میں وہاں سے کروں گا جب عمران خان یہاں سے پاکستان سے گیا جنرل اسمبلی میں آپ خطاب کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہے، اور وہاں کی اس اسمبلی میں، کفار کی اس اسمبلی میں جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو ہے شروعات کرتا ہے، اپنے قرآن سے شروعات کرتا ہے، تو سامنے بیٹھے سب حیران ہو جاتے ہیں۔ آج تک مجھے بتائیں کہ کسی نے جا کر اس طرح اتنا مضبوط موقف اپنایا ہے؟ اب دوسرے جو ہے کمپیریزن کر لیں، دوسرے جو سیاستدان ہیں ہمارے پاکستان پچھلے 30 سال سے آپ دیکھ لیں، 40 سال سے آپ دیکھ لیں، سوائے بھٹو کو چھوڑ کر، اور بھٹو واقعی اس دن بھی خان صاحب نے یہ فرمایا جی کہ بھٹو جو ہے خوددار لیڈر تھا، وہ جب گیا جنرل اسمبلی میں اس نے جا کے ڈٹ کے بات کیا، اپنا موقف ظاہر کیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے دوسرے سیاستدان جاتے رہیں، پرچیاں لے کر جاتے رہیں، وہ پرچیاں جا کے پڑھتے رہیں اور وہ اسی طرح واپس آ جاتے رہیں۔ تو یہ ہے کہ عمران خان نے جب وہاں پہ اپنا ایک موقف رکھا اور مضبوط موقف رکھا کہ بھائی یہ ہے ریئلٹی، اسلام یہ ہے، اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گردی کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے بارے دیگر فرمایا، اور کہتے آج تک وہ اس بات پہ ڈٹا ہوا ہے، اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ اور جب وہ پچھلے دنوں OIC کی جو ہے اتنا بڑا اجلاس منعقد ہوا، اور وہاں پہ جو ہے پاکستان میزبان رہا، اور اسی طرح دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے کہا جی، ایک نے کہا جی کہ
عمران خان کیسے OIC کا اجلاس جو ہے یہاں پہ منعقد کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے؟ تو پھر یہ ساری سپر پاور کوئی سپر پاور نہیں ہے، سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساری دنیا ڈنڈورا پیٹ رہی ہے جی کہ سپر پاور امریکہ ہے، لیکن خان اکیلا یہ کہہ رہا ہے سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ڈٹ کے کھڑا، اور اس نے جو ہے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ کیا وہ جب روس کیا تھا وہ پوچھ کے جاتا؟ وہ امریکہ سے پوچھ کے جاتا، اس سے پرمیشن لے کے جاتا کہ میں روس جا رہا ہوں، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اور اس نے جو یہ کہا کہ ہم تمہارے کوئی غلام ہیں جو ہم تمہاری باتوں میں ہیں، جو تم ہمیں کہو اور وہی ہم کریں، اور پھر وہ سارا جو مسئلہ ایبسولوٹلی ناٹ والا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، عوام کو جناب وہ کچھ اور بنا کے جناب دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو میڈیا کے چند جو ذرائع ہیں، اصل بات کی حقیقت کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے، اصل میں سازش کیا ہے۔ عمران خان اسلام کے لیے وہ کر رہا ہے، ایسے کچھ کر رہا ہے، وہ ہماری نسلوں کے لیے کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے، اور چھوٹے بچے جناب وہ اسکولوں کی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان لیڈر ہے، عمران خان ان دونوں میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سب میں سے وہ ٹھیک ہے، اور وہ سب سیاستدان ہیں، یہ تو لیڈر ہے۔ اور یہاں تک بچے یہ کہتے ہیں جب یہاں پہ اس کی کوئی تقریر لگی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو درس دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب لوگوں کے اندر وہ چھوٹے بچے جن کو 5-7 سال کے 10 سال کے، ہمارے دور میں تو میٹرک تک ہمیں پتہ ہی ہوتا تھا کہ پولیٹیشین کیا ہے، پولیٹکس کیا ہے، اس میں کیسے جایا جاتا ہے کیا نہیں ہے، تو اس کی تو ہمیں ڈیفینیشن کا نہیں پتا تھا۔ آج وہ بچے اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں، وہ کس نے کی ہے؟ عمران خان نے ایک ویژن دی، ایک سوچ دی ہے، اسلام کا تصور دیا کہ اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے، اور مغربی دنیا میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ کیا کیا نواز شریف نے آپ کے لیے؟ یہاں سے آپ سے لے کے گیا ہے، یہاں سے سارا پیسہ لے کے باہر چلا گیا ہے، اور جب سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے کہا جی کہ آپ اس کی منی ٹریل لاؤ، تو کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ عمران خان سے تو 30 سال پہلے جو اس نے فلیٹ لیا تھا وہ بھی اس سے پوچھا گیا جی کہ اس کی منی ٹریل لاؤ، اس نے وہ بھی لا کے دی، اور وہاں سے وہ جو ہے وہ صادق اور امین ٹھہرا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نواز شریف کو اپنا لیڈر سمجھتے، کیا کیا اس نے تو اپنے لیے ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکی، وہ ہاسپٹل کی جس کے اندر وہ اپنا علاج کروا سکے، وہ ملک سے باہر جا کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اب وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، ڈرامے بیٹھ کے باہر ان سے خط لکھوا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ آج وہ جناب اس کا بھائی جب پرائم منسٹر بنا تو دیکھ لیجیے کہ آپ وہ اس کی بیماری ساری ختم ہو جائے گی اور وہ پاکستان آ جائے گا۔ تو اب خان صاحب کی گورنمنٹ کی کیوں نہیں آیا؟ اسی لیے نہیں آیا کہ بھائی آگے جا کے حساب دینا پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے لیے ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکی، وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اور جس طرح آپ دوسروں کو دیکھ لیں، روٹی اور کپڑے اور مکان کا جو نے نعرہ لگایا، مانتے ہیں آج سندھ میں کیا حال ہے، تعلیمی کوالیفیکیشن کا وہاں پہ کیا حال ہے، وہاں کی جو سند ہے، وہاں پہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کہتے ہیں جعلی ہے، وہ کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہاں سے لوگ آگے یہاں پہ لاہور اور اسلام آباد یہاں کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں پہ تعلیم نظام کتنا بگاڑ کے رکھا ہوا۔ باقی تو روٹی اور کپڑا مکان کو چھوڑ، باہر سے یہ کیا کرتے تھے، ان کی گورنمنٹ میں کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ باہر سے کیا کرتے تھے، لیتے تھے قرضہ، سود کے ساتھ قرضہ لیتے تھے، اور یہیں پہ آگے جناب وہ سبسڈی دے کے اور وہ چیزیں تو سستی کر دیتے تھے، لیکن ملک عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ عمران خان نے یہ کیا کہ اس کے دور میں مانتے ہیں کہ جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں وہ ضرور مہنگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ان کی طرح وہ قرضے نہیں لیے، اگر وہ لیے بھی ہیں تو وہ سود کے بغیر لیے، اور ان کی قسطیں بھی وہ جو ہے وہ واپس کرتا رہا، جو یہ پیچھے سارا کچھ کھول کے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ دوسرا جو کرونا کا سارا سین آپ کے سامنے آیا، اس میں بھی جو اس نے اپنی گورنمنٹ کو اسٹیبل کر کے رکھا، اور اس کے جو واقعی وزرات ہیں وہ چینج کرتا رہا، اس نے اپنی پوری ٹیم کوشش کی ہے اس نے جناب چینج لانے کی، اور اس نے وہ کی ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا نہیں کیا۔ اس نے اداروں کا کہا تھا ادارے مضبوط کروں گا، پہلے تو برائے نام تھا احتساب کا سارا سسٹم نیب کا، اس نے جناب نیب کو مضبوط کیا، اس نے جناب سپریم کورٹ کو مضبوط کیا۔ آج جناب عدلیہ جو ہے آزاد ہے، آج جناب جب عدلیہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو کے کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کی جو ججز ہیں ان کو کوئی دھمکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آزادانہ رائے جو ہے وہ اپنی جو قانون کے مطابق وہ دیتے ہیں۔ پہلے کیا تھا، ان کی جو ویڈیوز لیکس ہوئی سارا کچھ پچھلا پس منظر آپ کے سامنے ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جناب وہاں سے بیٹھ کے اور یہ خط وغیرہ لکھوا کے، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خط آیا نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں انہوں نے جناب درخواست دے دی ہے کہ اس طرح یہ خط ہے، اس کے متعلق ساری جو انفارمیشن وہ معاملات سارے، تو ایسا اگر ہوتا تو ایسا کرتے،
یہ سب عسکری پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے سب کو پتا ہے کہ یہ خط کہاں سے آیا اور کن کن کے درمیان میٹنگز ہوئی ہیں. پاکستانیوں کو پس پردہ رکھا گیا ہے. ان لوگوں کو ان لوگوں نے صرف مہنگائی کا جب ڈنڈورا پیٹا کہ بھائی مہنگائی ہے, یہ چیز مہنگی ہوگی, وہ چیز مہنگی ہوگی. آج بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور میں 20 روپے کلو آلو بک رہے ہیں. کچھ چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن اس نے پھر سبسڈی دی. کیسے دی؟ اس نے یہ کیا, اس نے جو ٹیکس کا پیسہ سارا اکٹھا کیا ہوا تھا, وہ ٹیکس اس نے جو ہے جتنا بھی تھا اربوں ڈالر جتنے بھی تھا, اس نے کیا کیا, اس کو سبسڈی دی. اور وہ 10 روپے پیٹرول جو ہے اس کو مہنگا کرنے کے بجائے وہ 10 روپے نیچے لے کے آیا. اسی طرح جناب آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی کا فری یونٹ 5 روپے جو اس نے سستا کی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور جو دوسرا بینک ہے اس نے ایک IMF نے بھائی سفارشات پیش کی کہ آپ بھائی 10 روپے پیٹرول مہنگا کریں, لیکن اس نے ان کو رد کیا اور وہ جو سبسڈی دی اس کو نیچے اسی طرح وہ ایسا ایسا لے کے نیچے آئے گا. ظاہر آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 30 سالہ دور جو ان کا ہے 3 سال کے ساتھ آپ کمپیریزن کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. 30 سال جو انہوں نے 3 بار وہ پرائم منسٹر بنا ہے اس کی یہ گورنمنٹ کو اس کی آپ نہیں کر سکتے اس نے. اور باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اس نے تو یہ بنایا, اس نے وہ بنایا. بھائی میٹرو بنائی تو بھائی اس نے کون سا اپنے جو ہے جیب سے بنایا؟ پاکستانی فنڈ سے بنایا. عوام کا جو فنڈز کلیکٹ ہوتا ہے وہ جا کے پیش ہوتا ہے اس فنڈ سے بنایا اس نے. اور جو عمران خان نے بات کی تھی, اس نے 3 سالوں میں جتنے کام کیے ان کی گورنمنٹ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ عمران خان نے زیادہ کام کیے. اس کے علاوہ سب سے بڑی ہر پاسپورٹ کی جو اس ٹائم عزت ہے, آؤٹ آف کنٹریز آپ جاتے ہیں, پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا. سوچنے کی بات ہے, اوورسیز پاکستانی کیوں عمران خان کے حق میں بول پڑے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اس چور کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ وہ چور کے اس کے اس لیے کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی وہاں پہ ان کی عزت ملی ہے. جب وہ سعودیہ گیا تھا اس نے وہاں سے جا کے کوئی ڈالر سے اس نے وہاں پہ جو درہم وہ کچھ اور نہیں مانگا, اس نے کہا ہے جو ہمارے یہاں پہ قیدی ہیں کچھ اور. اس لیے وہ نسلوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج بھی اگر عوام اپنے شعور کو اجاگر نہیں کرتی تو کب کرے گی؟ آج بھی اگر ہر شخص احتجاج ریکارڈ نہیں کرواتا تو کب کرے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور جناب وہ جو مولانا جن کو کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں مولانا بھی کہنا جن کو گناہ ہے اور فضل کہنا بھی گناہ ہے اور رحمان کہنا ہی گناہ ہے. رحمان تو کہنا ہی نہیں چاہیے. وہ اگر اس وقت اگر گٹھائی کرنا تھا, چوروں ساروں کو گٹھا کیا ہوا ہے, اگر اس نے گٹھائی کرنا تھا, میں تو کہتا ہوں اس کو شرم نہیں ہے. اس نے اگر گٹھائی کرنا تھا وہ علماء کو گٹھا کرتا, علماء کو گٹھا کر کے ایک پیج پہ لاتا, ایک پلیٹ فارم پہ لاتا. لیکن نہیں, اس نے سارا پچھلا کچرا جو ہے نا گٹھا کیا, گٹھا کرنے کی کوشش کر رہا. وہ پچھلے اتنے سالوں سے لگا ہوا. پہلی بار اس کو اسمبلی سے کس نے نکالا؟ کیا ہے؟ ڈالر ہیں ڈالر, یہ باہر سے ڈالرز لے کے آتے ہیں. اور دوسرا وہ ساری بات. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا را اپنی سوچ کو بدلو. ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ نکلے, وہ بولے. جمہوری حق ہے. کس نام کی جمہوریت رہ گئی ہے؟ آج وہ جب منڈیاں لگی ہیں پیسوں کی, اور کتنے ہی ان کے جو منسٹرز ہیں ان کو جناب آفرز ہوئی ہیں, اور انہیں باقاعدہ بتایا بھی ہے کہ بھائی اس طرح ہمیں کالز آئی ہیں, اس طرح کہ بھائی آپ اتنے پیسے لیں, اتنے کروڑ لیں. کون سا یہ اپنے جیب سے دے رہے ہیں؟ سارا عوام کا پیسہ لوٹا ہوا ہے. انہوں نے کرپشن اس طرح کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیا. اور جب پتہ چلا ہے پاناما لیکس میں ان کے نام آئے, یا ساری صورتحال دوسری جو ان کے جو نام آئے ہوئے کرپشن میں, وہ یہی نہیں, منی ٹریل ہی نہیں دی. اور اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے کہتے ہیں جی کہ اس پہ ثابت کیا آیا. ادھر سے وہ بھاگا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کوئی لیڈر جسے لیڈر کہتے ہیں وہ ملک سے بھاگتا ہے؟ نہیں, وہ مقابلہ کرتا ہے, وہ کبھی نہیں بھاگتا. جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے, نہ کہ وہ دم دبا کے باہر چلا جاتا ہے. آج وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے, ووٹ کی عزت دو, یہ کرو وہ کرو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو جاگنا ہوگا. عوام کو اب جو ہے, اور وہ دیکھیں جو ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات ہے, وہ جب عمران خان نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور ہم کیوں اپنے اڈے دیں, اور دیں بھی کیوں؟ اڈے اس لیے دیں کہ کل دن جناب جب دہشت گردی ہو, پہلے پاکستان میں تھوڑی دہشت گردی ہے. اور آپ دیکھ لیں گے وہ دور کی بات کر رہے ہیں نا کہ ڈرون ان کے دور میں کتنے حملے ہوتے رہے, اٹیک ہوتے رہے. اور آج عمران خان کے 3 سالہ 3.5 سالہ میں دیکھ لیں, دور حکومت میں دیکھ لیں کتنے ڈرون ہوئے, کتنے حملے ہوئے. تو یہ بات ہے. عمران خان نے جب بھی بات کی ہے اس نے امن کی بات کی. اس نے پہلے ہی ڈے فرسٹ کہا تھا بھارت کو کہ بھائی ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن جب ان کی LOC کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا تو اس نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہم
ہماری امن کو جو ہے کمزوری میں سمجھا جائے. اور کیا ہم امریکہ سے ڈریں کیوں؟ کس بات سے ڈریں ہم؟ تو وہی بات آ جاتی ہے. تو یہ سارا ان کے جو لگتے ہیں ادھر بیٹھ کے سارا کچھ کرتے ہیں, یہ کوئی عمران خان کے خلاف سازش نہیں ہو رہی, یہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ہمارے ملک کا بیڑا تباہ ہو جائے گا اگر آج انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا. مخلوط حکومت اگر یہ بناتے بھی ہیں کل تو دیکھ لیجیے گا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. باپ بیٹھے گا پرائم منسٹر اور جو ہے سی ایم بیٹھے گا اس کا بیٹا. انہوں نے بادشاہت بنائی ہوئی ہے. بھٹو صاحب کے تو ان کے بعد جناب ان کی آگے سے وہ چلتا چلتا آج جناب زرداری کے بعد بلاول وہ ہوگا تو اس کا بیٹا. ادھر سے جناب نواز شریف تو شریف, نواز کے بعد تو شہباز کے بعد حمزہ, تو حمزہ کے بعد مریم. یہ بادشاہت بنا دی انہوں نے. یہ جمہوریت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساری زندگی کیا ہم نے غلام رہنا ہے. انڈیا جو بولے گا ہم وہ کریں گے. امریکہ ہمیں یہ بولے گا کہ تم نے روس نہیں جانا, تم نے فلاں نہیں جانا, تو کیا ہم ایسے کریں گے؟ عمران خان اگر روس گیا ہے تو یہ ساری ایک ان کی کابینہ بیٹھتی ہے, اس میں ساری عسکری قیادت بیٹھتی ہے. اس کے بعد جا کے یہ ڈیسیژن فائنل ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کہاں دورہ کرنا ہے یا کہاں نہیں کرنا. تو کیا ہم امریکہ سے پوچھے جائیں گے کہ ہم روس جا رہے ہیں؟ حکمت عملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی عقلی دلیل بھی ہوتی ہے. خدا کا خوف کرے یار. عوام اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ یہ جو بس یہی سوچ رہے کہ چینی کس طرح ہے اور وہ کس طرح ہے. بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ لوگوں نے اپنا جو ہے خود پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. جو مہنگائی تھی بھی عوام وہ بھول چکی ہے, جو سمجھتے ہیں لوگ. ہوتا ہے کیا ہے کہ میڈیا کے پاس جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں, وہ مائک پکڑتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس چل جاتے ہیں جن کو نہیں پتا کہ اکنامکس کیا ہے. کس طرح عمران خان نے اس 3 سالہ دور میں جو کرونا کی وجہ سے مہنگائی کو اگر قابو کیا ہے, اس نے سبسڈی دی ہے, تو وہ کیا ہے وہ عام لوگوں کو نہیں پتا. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ آئندہ نسلوں کے لیے کیا کر رہا ہے. OIC کا اجلاس منتخب ہوا, یہ چھوٹی موٹی بات ہے. خارجہ پالیسی کتنی مضبوط بنائی. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے, اس ساری بات کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہونا چاہتے ہیں. عمران خان ہمیں اتنا مضبوط کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے پوچھیں, قدر ہم سے مشورے لیں, یہ ہمارے پاس آئیں. ایسا وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں, جو فیصلہ ہم کریں وہ فیصلہ مانا جائے. یہ نہ ہو کہ ہمیں جو کوئی فیصلہ ہم پہ مسلط کیا جائے اور وہ جو ہے یہود و نصارہ ہم پہ کوئی فیصلہ جو ہے کریں تو ہم ان کی جو ہے تابعدار. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلم ہیں, پاور ہمارے ساتھ ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہے, ہم جو ہے جو چاہیں گے وہ ہو. کیوں نہ ایٹ دا اینڈ جو ہوگا وہ مسلم کی ہی کامیابی ہوگی, ایمان کی ہی کامیابی ہوگی. لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہمارے ادھر وہی چیز ہے کہ ہاں آج گھی کتنے روپے کلو ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں, عالم اسلام کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں, عالم اسلام کو کیسے کمزور بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جو ملا ہیں وہ ان کے ہاتھوں بکھرے. وہ بجائے اس کے کہ تمام علماء کرام کو ایک پیج پہ اکٹھا کرنے کے بجائے وہ چوروں کو اکٹھا کر اور ان کو اکٹھا کر کے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کچھ عرصہ پہلے جب بے نظیر کے بارے میں اس نے کیا بیان دیا تھا. اس نے یہ بیان دیا تھا کہ عورت کی جو حکمرانی ہے وہ اسلام میں حرام ہے. اور کچھ ہی دن پہلے جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ مریم کے حوالے سے آپ کا کیا خیال, آپ جو موقف رکھتے تھے اس کے دور میں, بے نظیر کے دور میں, تو آج مریم کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے, تو وہ صاحب خاموشی سے ہو کے نکل کے چلے گئے. میں ان کو ہرگز ڈیزل نہیں بولوں گا, مجھے زیب نہیں دیتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آپ سوچ دیکھیں. وہ اس ٹائم انہوں نے تو قرار دے دیا جی ہاں جی اسلام ہمارا یہ کہتا ہے. آج آپ کا اسلام کدھر گیا, یا آج آپ اس پٹری سے اتر گئے. آپ اور جواب تو بڑے مزے سے دے دیتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ایسے ہے, یہ معاملہ ایسے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ کا بیان یہ تھا, اور آج جو ہے آپ کی وہ نعوذ باللہ من ذالک, اگر ہم یہ کہیں کہ اس وقت شریعت میں تو وہ تھا جو آپ نے بیان دے دیا, اور آج جو ہے وہ چینج ہو گیا کیا. اس لیے جن کو مولانا کہا جاتا ہے, جو اسلام کا ٹھیکہ اٹھائے پھرتے ہیں, ان کا تو اگر ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو پھر عوام کیا سوچے گی, وہ کس کے پیچھے جائے گی. جس کو آپ یہودیوں کا ایجنٹ کہہ رہے تھے, اس نے تو ثابت کر دیا. اس نے OIC کا اجلاس منعقد کر کے پاکستان میں اس نے تو ثابت کر دیا کہ میں ایمان والا ہوں, میں مسلم ہوں. اور دوسری بات میری یاد رکھیں, جو لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارا جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, فیس بک, واٹس ایپ,
تو وہاں پہ جب آپ اپنا موقف ظاہر کرتے تو بعض لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اسی والے سے ایک بندہ کلپ بنا کے کیوں نہ شیئر کر دے اور جو ہے وہ کنسیپٹ سارا کلیئر ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے ماضی میں کیا بیانات دیے, ایک دوسروں کے خلاف کیسے جناب سٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کو جناب وہ ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے تھے, اور آج دیکھیں وہ سارے چور اکٹھے ہو چکے ہیں صرف اس لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھ لیں آپ یہ جو پیچھے جناب عمران خان نے کال دی اور وہ اتنا بڑا جو ہے جلسہ ہوا. عمران خان صاحب آپ کے ساتھ دنیا کھڑی ہے, آپ کے ساتھ پوری مسلمہ امہ کھڑی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ جو مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں, جو آپ مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں, اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا. اور آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ ماضی میں مانتے ہیں عمران خان کو اس طرح کا پتہ نہیں تھا, لیکن یار آپ یہ بھی تو سوچیں کہ جب صحابہ کرام بھی تو شروع میں وہ بھی تو مسلم نہیں تھے. وہ بھی جب انہوں نے دین اسلام میں مکمل آئے, انہوں نے کلمہ پڑھا, حضور سے سیکھا, پھر بیان کیا, اور وہ صحابی کہلائے. تو یہ بات ہے کہ عمران خان کا ماضی کلمہ تو وہ پہلے ہی پڑھتا تھا, لیکن اگر اس کو اس بارے میں بعض چیزوں کا نہیں پتا تھا, جس بات پہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کو خاتم النبیین پڑھنے نہیں آیا, یا دیگر چیزوں کا آپ کہتے ہو کہ اس کو اعتراضات اٹھاتے ہیں, اب اگر اس کو پتہ چل چکا ہے, اب اگر وہ اسلام پھیلا رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا پتہ میرے اللہ کو اس کی کون سی ادا پسند آئے. جو کام آپ علماء کرام سے, جو اللہ مولانا تیرے سے لینا تھا, وہ اللہ پاک اس سے لے رہا ہے. تو آج تم اپنی وہ سوچو کہ تم کے سٹیج پہ کھڑے ہو. لوگوں کو علماء کرام کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا, لیکن یہ نہیں کہ انتشار ملک میں انتشار پھیلا دینا. ان کے والد صاحب کو بھی سارا پتہ ہے کہ پاکستان بننے میں ان کا کتنا اہم کردار رہا ہے, کہ کیا کیا وہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہے. اور آج آگے دیکھ لیا بھٹو کو جناب جب پھانسی لگائی گی تو کیا اس نے بھی ملک کی خاطر اس نے اسلام کی بات کی, ختم نبوت کی بات کی. ایٹ اس کا کیا انجام ہوا؟ اور عمران خان وہ لیڈر ہے, وہ کہتا ہے مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ تو آنے جانے والی چیز ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن میں آخری بال تک لڑوں گا. اور وہ یہ کہہ رہا ہے. اور پچھلے دنوں میں سن رہا تھا جی کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ایک کرکٹر تھا, اس کو کیا پتہ ہے. اور بھائی جتنی تمہاری ایج نہیں ہے جتنا اس کو ایکسپیرینس ہے سیاست کا, اور یہ تمہاری طرح وہ سیاستدان نہیں ہے, یہ لیڈر ہے لیڈر. اور اس نے جو بھی کیا ہے عوام کی بہتری کے لیے کیا ہے, اسلام کے لیے کیا ہے, پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا ہے. اور آخر پہ میں جو لاسٹ جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح احتجاج کی کال دی گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو نکلنا چاہیے, اور نکل کے جو ہے اپنے اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہیے, اور اپنے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, اور عالم اسلام کے لیے نکلنا چاہیے. اور وہ امریکہ کو بتا دینا چاہیے کہ وہی ایبسولوٹلی ناٹ ہے, تم جو کچھ بھی کرو ہماری بات وہی ہے. اور عوام خان صاحب آپ کے ساتھ ہے, اور آپ وہ عمران خان ہیں کہ آپ عوام کے سامنے آتے ہیں. چور وہ ہوتا ہے جو چھپ جاتا ہے, آپ ایسے لیڈر ہو, آپ بار بار سامنے آتے ہو, آپ کہتے ہو کہ میں ہوں مجھ سے پوچھو, اور آپ بتاتے ہو. یہ ایک لیڈر کی پہچان ہوتی ہے جو اپنے ملک کے خلاف, ملک کے لوگوں کے خلاف, ایسے لوگ جو ملک میں غدار ہوتے ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, نہ کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. آج بھی اس نے کہا تم اعتماد لے کے آؤ میں لڑوں گا. اس کو جب 3 آپشن اس کے سامنے رکھے گے اس نے کہا ٹھیک ہے الیکشن کروانے تو ٹھیک ہے, نہیں تو لاؤ استعفیٰ میں نہیں دوں گا. استعفیٰ میں کیوں دوں, میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بات بتائیں, عمران خان باہر سے پیسہ لے کے آتا ہے, کما کے لاتا ہے, کرکٹ کھیلا اس نے, وہ لے کے آ رہا پاکستان میں, اور یہ چور یہاں پاکستان سے کرپشن کر کے پیسہ جو ہے باہر لے کے جا رہے ہیں. پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی تو ساری جائیدادیں باہر ہیں, ان کا علاج باہر, ان کے بچے باہر, ان کا سارا کچھ باہر. انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آج بھی عوام اگر نہیں سوچتی تو پھر وہ کب سوچے گی, کب وہ اپنے مفاد کے لیے نکلے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہاں پہ میں یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ آپ دیکھیں عمران خان نے یہ بات کئی بار دہرائی ہے, اور میں بھی بار دیگر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں. عمران خان نے اپنے جو ہے بنی گالا کا جو ساری جائیداد اس نے سپریم کورٹ میں جا کر کہاں پہ منتقل کر دی ہے؟ شوکت خانہ. اس نے کچھ بھی نہیں رکھا. وہ کس لیے کر رہا ہے؟ ہم جو لوگ, ہمارے جو پاکستان میں جو لوگ اللہ نہ کرے جو کینسر کے مریض ہوں گے ان کے لیے کر رہے ہیں. ہاسپٹل بنایا اس نے, کس کے لیے بنایا؟ عوام کے لیے بنایا. کون سی عوام کے لیے بنایا؟ پاکستانی عوام کے لیے بنایا. اور یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے کہ جس میں اپنا علاج کروا سکیں. اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے, سب جو ہے جھوٹ ہے, اور جھوٹ پر مبنی ان کی سیاست ہے.
اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ پیسہ آج آپ لے کے آؤ، جتنا پیسہ تم لوگ لے کے گئے ہوئے ہو وہ سارا عثمان ڈار اور دوسری تیسرے سارے چور، اور سارا پیسہ لے کے پاکستان میں آؤ اور پاکستان کا قرضہ ختم کرو، سبسڈی دو، اور پھر وہ جو چیزیں اوپر گئی وہ نیچے آ جائیں گی۔ پیسہ تو تم سارا یہاں سے کما کے باہر لے کے جا رہے ہو اور کہتے ہو کہ عمران خان غلط ہے، عمران خان، تم اس پہ کرپشن کا 1 روپیہ ثابت نہیں کر سکے، اپنے پیسے تم سارے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس کے سپورٹر ہیں نون لیگ کے اور جو پی پی کے، اتنا سوچ لو یار، اتنا سوچ لو، یہاں ملک کو لوٹ کر پیسہ سارا باہر جا رہا، اور یہ بھی پتا ہے آپ کو، یہ بھی جو ہے سپریم کورٹ بھی پتا ہے کہ بھائی کتنا پیسہ باہر ہے، کتنے اربوں ڈالر باہر ہیں، یہ بھی پتا ہے، عوام کو یہ بھی پتا ہے، پھر بھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے۔ بھائی وہ پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں، اور وہ عمران خان ہے اس کے اپوزٹ، وہ پیسہ باہر سے کما کے پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں، کتنا بڑا اس میں جو ہے سوچنے کی بات ہے، لیکن نہیں، ہم نے یہ بات کبھی سوچی نہیں ہے۔ اور سندھ کی حالت دیکھ لیں، سندھ پہ نعرے لگانے والے، اور وہ تو کیا حال ہے، اور اس طرح دیگر۔ تو عمران خان نے جو سب سے بڑی بات کی تھی کہ میں خود مختاری، وہ ایک خوددار لیڈر ہے، اس نے جو ہے خود مختاری کا جو نعرہ لگایا وہ کسی کے انڈر نہیں ہے، وہ کہتا میں کسی کے انڈر نہیں ہوں، میں پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پرائم منسٹری سے بے شک چلا جائے، وہ ہمارے دلوں میں تھا، وہ ہے اور وہ رہے گا، اور وہ ایک عظیم لیڈر ہے۔ اور وہ جس طرح اس نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ جس طرح بھٹو عظیم لیڈر تھا اور اس نے جا کے بات کی تھی، اور وہ اسی طرح عمران خان بھی ہماری نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ ایک عظیم لیڈر ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں تھی، ہے اور رہے گی۔ اللہ پاک اس کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔